فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم جس کتاب کو مل کے آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 43، پیج نمبر 506 پر ہم نے لاسٹ نشست میں آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اسی صفحے پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، کیونکہ یہاں پر جو عنوان ہم نے آغاز کیا تھا معجزات امام حسن علیہ السلام پڑھ رہے تھے، اور اس میں 6 نمبر پہ ٹاپک ہے حاملہ گائے۔ لکھا ہے کتاب فرج الحموم میں، ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ایک قصاب ایک گائے لے کر گزرا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گائے حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچڑی ہے جس کی پیشانی اور دم کی سر سفید ہے، دوبارہ سے پڑھ دیں، جس کی پیشانی اور دم سر سفید ہے۔ ہم اٹھ کر قصاب کے عقب میں چلے گئے، اس نے گائے ذبح کی، امام حسن علیہ السلام کے مطابق ویسی بچڑی نکلی۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا اللہ کا ارشاد ہے کہ رحم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علم غیب ہے اور اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مخفی، پوشیدہ، حتمی اور چھپے ہوئے اس علم سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت ہی عالم ہے، جسے نہ کوئی ملک مقرب جانتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔ اب آگئے ہیں 7ویں نمبر پہ، ہیڈنگ لکھیے کھجور کے دانے۔ لکھا ہے کتاب فرج الحموم میں، داؤد رقی سے مروی ہے کہ ایک امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کا تذکرہ ہوا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح ہو گئی تو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ حسن، میں نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم سے کھجور کے دانے بھی بتا دیتے تھے، آپ کے پاس بھی وہ علم ہے؟ تو آپ کے شیعہ کہتے پھرتے ہیں کہ ارض و سما میں کوئی بھی چیز آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ، جو علم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، انہوں نے اس کو ضائع نہیں کیا اور ہمیں بتا دیا، اور ان سے تو لوگ کھجور کے پھل کا اندازہ سیروں میں لگواتے تھے، اگر تو چاہے تو میں تجھے دانوں کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں، یہ انہی کا دیا ہوا علم ہے۔ معاویہ نے کہا کہ اس کھجور پر کتنے دانے ہیں؟ آپ نے فرمایا 4000۔ تو معاویہ نے عبداللہ ابن عامر سے کہا کہ خوشے کاٹو، یہاں لاؤ اور گنو۔ جب سامنے آئے اور عبداللہ گننے لگا تو اس نے ایک دانہ اپنی مٹھی میں چھپا لیا، گننے پر 4003 دانے سامنے آئے۔ تو معاویہ تو انگشت حیرت کاٹنے لگے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بخدا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی جھٹلایا گیا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ ایک دانہ کم ہو۔ آپ اٹھیں اور عامر سے فرمایا کہ مٹھی کھولو۔ تو آپ اٹھے اور آپ نے عامر سے فرمایا کہ مٹھی کھولو۔ عامر نے کہا کہ حسن علیہ السلام، مجھے ایک دانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک دانہ کم ہو بھی گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا علم پھر بھی قابل داد ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اب
تو خود وہ دانہ دکھائے گا جو تیری مٹھی میں ہے یا میں اسے ظاہر کروں؟ تو عامر نے جب دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام غصے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس نے فوراً مٹھی کھولی اور کہا کہ واقعاً میں نے ایک دانہ چھپا لیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کم سنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سیکھا اور کیا پڑھا ہوگا۔ معاویہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری زندگی کے آخری لمحات تک ایک ایک بات بتا دوں، لیکن تم سب بھول جاؤ گے۔ ایک دو موٹی موٹی چیزیں بتائے دیتا ہوں، جب وہ وقت یاد آئے تو میرے نانا کی صداقت کو یاد کر لینا۔ معاویہ، تم زیاد کو غلط طریقے سے اپنا بھائی بناؤ گے۔ تمہارے دربار میں عراق سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرو ابن حمق خزائی کا سر نو کے نیزہ پر لا کر تمہیں ہدیہ دیا جائے گا۔ تم حجر ابن عدی کو صرف میرے بابا سے محبت کے جرم میں شہید کرو گے۔ اور اب آئیے 8ویں نمبر پہ ہیڈنگ پر لکھی ہے کہ ابن اصغر کا جواب۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ خزائج میں مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام ممبر کوفہ پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ زیر ممبر سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، میں بھی آپ کی رعیت سے ہوں اور آپ ہی کے علاقے کا باسی ہوں۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 518 پر۔ آپ ہی کے علاقے کا باسی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ غلط کہہ رہا ہے، نہ تو میری رعیت سے ہے تو اور نہ میرے علاقے کا باشندہ ہے۔ تیرا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے، اطراف شام میں فلاں بستی میں تو رہتا ہے، اپنے علاقے میں تو بڑا مکار اور عیار معروف ہے۔ ابن اصغر قیصر روم نے معاویہ سے چند مسائل پوچھے ہیں، انہیں ان کا جواب نہیں آتا اور انہوں نے تجھے بڑا مکار اور عیار سمجھ کر میرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اپنی طرف سے وہ مسائل پوچھے، ان کے جو جواب تجھے میں دوں تو جا کر تو معاویہ کو بتائے اور معاویہ ابن اصغر کو وہ جواب لکھے اور یوں ان کا بھرم رہ جائے۔ یہ تھا تیرا سابقہ، اب لاحقہ یہ ہے کہ تو جواب لے جائے گا۔ قیصر روم ان سوالوں کے جواب معاویہ کی طرف سے تسلیم نہ کرے گا اور نہ ہی معاویہ کو وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرے گا۔ اب مجھے تنگ نہ کر، جو سوال ہیں میرے ان دونوں بیٹوں میں سے جس سے چاہے پوچھ لے۔ اس نے کھڑے ہو کر اقرار کیا اور عرض کیا کہ یا علی علیہ السلام، واقعاً آپ نے درست کہا ہے، کاش اہل شام آپ کو پہچان لیتے۔ آپ نے فرمایا سوال پوچھ لے، کس سے پوچھے گا؟ تو اس نے عرض کیا کہ اگر اجازت دیں تو آپ کے بڑے صاحبزادے سے پوچھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اختیار دیا ہے، جس سے چاہے پوچھ لے۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کیا، اے فرزندان امیر المومنین علیہ السلام، آپ میرے سوال کے جواب دینا پسند کریں گے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ بابا جان تجھے فرما چکے ہیں اس لیے میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ میں ایک ترمیم کروں گا کہ تو آرام سے بیٹھا رہ، میں تیرے سوالات بھی بتاتا ہوں اور اس کے جوابات بھی بتاتا ہوں تاکہ جا کر معاویہ سے کہہ دینا کہ ہم نے زبان رسالت چوس چوس کر علوم رسالت حاصل کیے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، قبلہ، پہلے آپ کے بابا نے مجھے پہچان کر حیرت زدہ کر دیا اور جو کمی رہ گئی تھی آپ نے وہ بھی پوری کر دی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنے علم اور اتنی قدرت کے باوجود آپ معاویہ کے مقابلے میں کمزور کیوں ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہرگز کمزور نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو جبراً مطیع کریں، کسی کو جبراً مطیع نہ کریں اور نہ کسی سے جبراً اطاعت لیں۔ اگر ایسا کریں تو سلسلہ جزا و سزا مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری خواہش ہے یہ کہ جو ہماری اطاعت کرے مجبور ہو کر نہ کرے، ہمیں اپنی عقل و فکر کے مطابق اہل اطاعت سمجھ کر کرے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو بھی اپنی ثوابدید سے کرے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ بھی درست ہے، آپ میرے سوالات اور ان کے جوابات فرمائیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یوں ہی پوچھنے آیا ہے کہ نمبر 1 کہ حق و باطل کے مابین کتنا فرق ہے، 2 ارض و سما کے مابین کتنا فاصلہ ہے، 3 قوس و قزح کیا ہے، اور 4 مؤنث کیا ہے،
اور اگلا ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں کہ جن میں ایک دوسری پر غالب ہے۔ اس نے عرض کیا کہ بالکل، معاویہ نے مجھے یہی سوالات دے کر بھیجا ہے، اب اس کے جوابات مرحمت فرمائیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حق و باطل کے مابین 4 انگلی کا فاصلہ ہے، جو آنکھوں سے دیکھ لے وہ یقیناً حق ہوتا ہے، اور جو کانوں سے سنے ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ حق ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے مابین مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے، مظلوم زمین سے فریاد کرتا ہے اور وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر یا یوں کہہ لے کہ ایک انسان کی حد نگاہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگلے سوال کا جواب لکھا ہے کہ مشرق و مغرب کے مابین سورج کی 1 دن کی مسافت ہے، اور پھر قوس اللہ کا نام ہے، لہٰذا اسے قوس اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ آسمان پر یہ کمان خوشحالی کی علامت ہونے کے علاوہ سیلابوں کی غرقابی سے تحفظ کی الہی علامت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ قضا ابلیس کا نام ہے، اور قوس و قزح کی ترکیب خلاف اسلام ہے۔ سامعین، میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے، یہ سوال وہاں پہ پرنٹنگ میں مس تھا، تو اب ہم جواب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ سوال تھا کہ قوس و قزح کیا چیز ہے۔ اب آئیے 5واں جو سوال تھا مؤنث کے حوالے سے، کہ 5واں سوال تھا کہ مؤنث کیا ہے؟ جواب ہے کہ مؤنث وہ انسان ہے جسے اپنے نر یا مادہ ہونے کا پتہ نہ چلے، اور جسے نہ چلے ایسے انسان کا تا بلوغ انتظار کیا جائے۔ اگر مرد ہوگا تو اسے احتلام ہوگا، اور اگر عورت ہوگی تو اسے ماہواری آئے گی اور پستان رونما ہوں گے۔ اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں تو اسے دیوار کے قریب کھڑا کر کے پیشاب کرایا جائے گا۔ اگر مرد ہوگا تو اس کا پیشاب دیوار پر جائے گا، اور اگر عورت ہوگی تو اونٹ کی طرح رانوں پر بہہ جائے گا۔ اور 6واں سوال کہ وہ 10 چیزیں جن سے ایک دوسری پر غالب ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 الف، سب سے پہلا سخت پتھر۔ بے، پتھر کے بعد لوہا سخت ہے کہ جس سے پتھر توڑا یا کاٹا جاتا ہے۔ جیم، لوہے پر آگ غالب ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ دال، آگ پر پانی غالب ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر رے، پانی پر بادل غالب ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے، اور اس کے بعد بادل پر ہوا غالب ہے جو بادل کو اڑاتی ہے، اور ہوا پر وہ ملک غالب ہے جو ہوا کا حکمران ہے، اور ملک پر ملک الموت غالب ہے جو ملک ہوا کی روح قبض کرے گا، ملک ہوا کی روح قبض کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ کے ملک الموت پر موت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور آخری کے موت پر امر خدا غالب ہے جو موت کو روک سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 520 میں اس چیپٹر کو ہم نے کلوز کیا، اور اب اگلا چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے مرد عورت اور عورت مرد۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں مرد عورت اور عورت مرد، اس میں بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ نمبر 1 پہلے نمبر پہ لکھی ہے کہ مجھے عورت بنا دے، یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ ثاقب المناقب میں مروی ہے کہ شام سے ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند ابو تراب، میں سنتا رہتا ہوں کہ تم بہت باتیں بناتے ہو، تیرا باپ بھی اسی طرح تھا، تیرا نانا بھی بہت باتیں کرتا تھا، خدا معلوم یہ باتیں تم کہاں سے لیتے ہو۔ اس نے بےہودہ گوئی شروع کر دی، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے عورت بنا دو، اور یہ میری بیوی ہے، اسے مرد بنا دو۔ امام حسن علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا سوچ لے، واقعاً اسی طرح آزمانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، اگر کچھ ہے تو ابھی کر کے دکھا۔ امام حسن علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آزمائش کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، یہ صرف میرا امتحان نہیں ہوگا، تو اپنے کو مذاق بنا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسی ہی باتیں کریں گے، آپ میری فکر نہ کریں، اگر کچھ ہے تو مجھے عورت بنا دو۔ تو امام حسن علیہ السلام نے زیر لب کچھ پڑھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کن امرات باذن اللہ، پھر اس کی بیوی کی طرف دیکھ کر فرمایا کونی رجلن باذن اللہ۔ پہلے تو وہ ہنس رہا تھا، پھر جو ہی اس نے اپنی طرف توجہ کی تو عورت کی طرح منہ کو چھپا لیا اور باہر دوڑ گئی۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ میں مرد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جا
اپنی عورت کو تلاش کر لے۔ وہ باہر نکلا، تلاش کیا، گھر لایا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ سال کے بعد دونوں میاں بیوی امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے، توبہ کی، معافی مانگی اور درخواست کی کہ ہمیں اپنی اصلی حالت پر واپس لے آئیے۔ امام حسن علیہ السلام نے دست دعا بلند کر کے عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ اپنی توبہ میں مخلص ہیں تو ان کی توبہ قبول فرما اور انہیں اپنی پہلی حالت پر واپس لا دے۔ وہ دونوں اپنی پہلی حالت پر واپس آ گئے اور گھر چلے گئے۔ اور سامعین، ہم کتاب کے صفحہ 522 پہ آ گئے اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ لکھی ہے کہ کون ایسا کر سکتا ہے۔ اس ہیڈنگ میں تفصیلات لکھی ہیں کہ بہار میں عیسیٰ ابن حسن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ معاویہ کی طرف سے اس قدر مصائب کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تاکہ جو ہمیں مانے اپنی مرضی سے یا با بصیرت ہو کر مانے، اور جو انکار کرے وہ بھی اپنی مرضی سے انکار کرے، ورنہ اگر میں چاہوں اور اللہ سے دعا کروں تو اللہ شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت اور عورت کو عورت کو مرد بنا دے۔ ایک شامی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، اے فرزند علی علیہ السلام، وہی بات کیا کرو جو ہو سکنے والی ہو۔ بھلا کبھی مرد بھی عورت بنا ہے یا کوئی عورت بھی کبھی مرد بنی ہے؟ آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بے شرم عورت، اٹھ جا یہاں سے، تجھے مردوں میں بیٹھے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جب اس نے اپنی طرف دیکھا تو وہ عورت تھی۔ آپ نے فرمایا، تیری بیوی مرد بن چکی ہے، تیرے شکم سے ایک بچہ ہوگا جو خنسا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں خنسا بچے کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے، توبہ کی، پھر آپ نے دعا کی تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے داڑھی جھڑ گئی۔ تفصیلات ہیں کہ خرائج میں مروی ہے، ایک مرتبہ عمر و عاص نے معاویہ سے کہا کہ حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اتفاقاً شام میں آئے ہوئے ہیں۔ جب یہاں شام میں ابو ذر کچھ عرصے رہا ہے، وہ اپنی نجی محفلوں اور بازاروں کی تقریروں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل چھوڑ گیا ہے۔ دبے دبے الفاظ میں اہل شام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسا کر کہ شام کے عوام کو کل کھلے دربار کی اجازت دے دے۔ جب مجمع اچھا خاصا ہو جائے تو فرزند ابو تراب سے کہنا کہ ان لوگوں کو واعظ دیں۔ معاویہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا اور حسن علیہ السلام نے واعظ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو عمر عاص نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، حسن علیہ السلام کبھی ممبر پر نہیں گئے، یہ واعظ نہیں کر سکیں گے، لوگوں کی آنکھیں انہیں کھا جائیں گی۔ لکھا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ سوچ لے، یہ زبانیں رسالت کے پروردہ ہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ عمر عاص نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ جب حسن علیہ السلام سے خطبہ نہ دیا گیا تو لوگوں کے دلوں سے عقیدت کم ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ معاویہ نے دربار عام کا اعلان کر دیا، دربار معمول سے زیادہ آراستہ کیا گیا، کچھ لوگوں کو خصوصی دعوتیں بھی دی گئی۔ جب دربار بھر گیا تو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ذرا ان شامیوں کو کچھ واعظ و نصیحت تو کر دیں۔ تو امام حسن علیہ السلام مسکرائے، پھر اٹھے، ممبر پر آئے اور فرمایا کہ جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے بتا دوں، میں حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ہوں، میں حسن علیہ السلام ابن فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں پسر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں رحمت للعالمین کا سپوت ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول جن و انس کا بیٹا ہوں، میں افضل کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بند ہوں، میں صاحب فضائل کا لال ہوں، میں صاحب معجزات کی ذریت ہوں، میں امیر المومنین علیہ السلام کا جگر گوشہ ہوں، میں وہ ہوں جس سے حق چھین لیا گیا ہے، میں جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں، میں رکن و مقام کا فرزند ہوں، میں مکہ و
کا بیٹا ہوں، میں مشعر و عرفات کا لاڈلا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی شفیع کا لخت جگر ہوں، میں اس کا پارے دل ہوں جس کی کمان میں ملائکہ نے جہاد کیا ہے، میں اس کا جگر پارا ہوں جس نے قریش کی گردنیں جھکا دی تھیں، میں امام حق کا بیٹا ہوں۔ جب آپ یہاں پہنچے تو مجمع میں چہمنگوئیاں شروع ہو گئیں، کچھ لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ معاویہ نے کہا کہ اے ابو محمد، آج اتنا ہی کافی ہے، آپ ممبر سے اتر آئیے۔ تو معاویہ نے کہا کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ تمہیں خلیفہ مان لیا جائے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے ماننے یا ماننے سے فرق نہیں پڑتا، اگر خلافت منصب الہی ہے تو وہ میرے پاس ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اگر خلافت لوگوں کی عطا ہے تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تجھے بتا دوں، خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو کتاب خدا کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھا سکے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر سکے، وہ الہی خلیفہ نہیں ہوتا جو ظلم و جور سے حکومت حاصل کرے، مکر و فریب سے اقتدار پر قبضہ کرے، احکام خدا کو پس پشت ڈال دے، سنت نبویہ کو معطل کر دے اور دولت کو ماں باپ سمجھ لے۔ ایسی حکومت کا مالک ہو جس کا فائدہ چند روزہ اور وبا دائمی ہو۔ لکھا اگلے پیراگراف پہ کہ اس محفل میں ایک اموی نوجوان بیٹھا تھا۔ اس امام حسن علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو سب و شتم شروع کر دیے اس نے، چونکہ اس اموی دربار میں اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے جتنی باتیں کر سکتا تھا اس نے کی۔ امام حسن علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے اور عرض کیا بار الہا، یا اللہ اس سے نعمت سلب کر لے، اسے عورت بنا دے تاکہ باعث عبرت ہو جائے۔ پھر آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تیرا مردوں کی محفل میں کیا واسطہ؟ تجھے نہیں معلوم کہ تو عورت ہے؟ اب جو اس نے خود اور لوگوں نے دیکھا تو اس کے منہ پر نہ داڑھی رہی نہ مونچھیں، سینہ ابھر چکا تھا، بچے تالیاں بجانے لگے، لوگ ہنسنے لگے، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ امام حسن علیہ السلام بھی دربار سے باہر جانے لگے۔ عمرو و عاص نے کہا حسن علیہ السلام ذرا دیر کو تو بیٹھ جائیں، میں ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام بیٹھ گئے اور فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ عمرو و عاص نے کہا مجھے کرم، شجاعت اور مروت کے متعلق بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا مانگنے والے کے مانگنے سے قبل دینے کا نام کرم ہے، شجاعت اسلام اور اپنے ناموس کے تحفظ اور مصائب میں صبر کا نام ہے، تحفظ اور مصائب میں صبر کا نام ہے۔ اس کے بعد اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ شجاعت اسلام اور اپنے ناموس کے تحفظ اور مصائب میں صبر کا نام ہے، مروت دین کے تحفظ، کمینگیوں سے اجتناب، حقوق کی ادائیگی اور سلام کی ابتدا کا نام ہے۔ یہ فرمایا کہ آپ اٹھے اور تشریف لے گئے۔ یہ فرما کر لکھا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ میں تجھے نہ کہتا تھا کہ کام بگڑ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں عقیدت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ سامعین ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 525 پر۔ اس نے کہا لوگوں کے دلوں میں عقیدت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ عمرو عاص نے کہا کہ تجھے اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے، اہل شام تیرے سامنے سر نہیں اٹھاتے کیونکہ انہیں دھمکانے کی خاطر اور سر جھکانے کی خاطر دولت چاہیے اور یہ دونوں چیزیں تیرے پاس ہیں۔ حسن علیہ السلام کی باتوں میں کوئی بھی نہیں آتا۔ اس اموی جوان کی بیوی آئی، اس نے امام حسن علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا اسے لے آ۔ جب وہ آئی تو حیا سے سر جھکایا ہوا تھا، آپ کے پاؤں پڑ گئی اور معافی مانگی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور وہ مرد ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے اور یہاں پر اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے 1، جبکہ یہ نمبر 1 پر ہم نہیں ہیں۔ اب ہم نے جو نمبر لکھا ہے اسی کے مطابق پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے عنوان یعنی معجزات کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے وہ 3 پڑھ چکے تھے، داڑھی جھڑ گئی۔ اب اس کے بعد اب یہاں پہ جو عنوان ہے وہ
ہے शाह चीन की बेटी जिंदा हो गई। और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1, चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखा है किताब अक्सीरुल आदात में मरवी है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शाह चीन था उसकी बेटी इंतहाई हसीन व जमील थी। वज़ीर का बेटा था जो अपने वक्त में लासानी हसीन था। बादशाह को दोनों से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब इन दोनों ने एक दूसरे का हुस्न जमाल सुना तो पहले गायबाना तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, फिर ये सिलसिला बढ़ा और वो एक दूसरे से खुफिया तौर पर मिलने लगे। लिखा है किसी तरह उनकी मोहब्बत का राज अफशा हो गया। कानों कान ये खबर बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने दोनों के कत्ल का हुक्म दे दिया। दोनों कत्ल हो गए। कत्ल के बाद बादशाह बड़ा पशेमान हुआ। उसने वज़ीर और दूसरे अमायदीन मुमलिकत को बुलाकर उन्हें पहले तो बताया और फिर उनसे कहा कि अब मैं पशेमान हूँ, बहुत पशेमान हूँ। कोई ऐसी तरकीब बताइए कि वो दोनों ज़िंदा हो जाएं। तमाम लोग दम बखुद थे। कोई बादशाह को पागल समझने लगा, किसी ने कोई ख्याल किया और किसी ने कोई। उन्हीं में से एक ऐसा शख्स भी था जो सिफारती सिलसिले में 1-2 मरतबा शाम और 1 मरतबा कूफे आ चुका था। वो शाम से भी कमालात आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन चुका था और कूफे से भी सुन के गया था। उसने कहा कि इस वक्त कुरैश पर एक शख्स है, अगर वो हम तक पहुंच जाए या हम उस तक पहुंच जाएं तो ये दोनों ज़िंदा हो सकते हैं। तमाम वज़रा और अमायदीन हुकूमत ने उनके कान खड़े हो गए और उसकी तरफ देखकर पूछने लगे कि ये तू क्या कह रहा है, कभी मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं? उसने कहा कि मैं नहीं जानता हुए हैं या नहीं। जिस शख्स के मुतालिक मैं कह रहा हूँ वो कर सकता है। बादशाह ने पूछा वो कौन है? उसने कहा कि ये तो आपने सुना है कि अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स ने दावे नबूवत किया था, हमारे उनसे सिफारती ताल्लुकात भी थे। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सुना है। तो वज़ीर ने कहा कि उनका नवासा है, बेटा कहलाता है। वैसे अली अलैहिस्सलाम का बेटा है और उसका नाम हसन अलैहिस्सलाम है। इस वक्त मदीने में रहता है। मैं 1-2 मरतबा सिफारती सिलसिले में गया हूँ, उसे देखने का मौका भी मिला है। हर शख्स यही कहता है कि उसमें तमाम वो कमालात मौजूद हैं जो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे। बादशाह ने पूछा मदीने का यहाँ से कितना सफ़र है? उसने बताया 6 महीने का सफ़र है। बादशाह ने कहा कि ज़्यादा राह ले और यहाँ से अभी रवाना हो जा। 6 माह बाद मुझे हसन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम चाहिए और इसी जगह चाहिए। उसने सर झुका लिया और अर्ज़ किया कि सरकार हम ज़रूरतमंद हैं, उसे ज़रूरत नहीं है। अगर वो आने पर राज़ी ना हुआ तो मैं क्या करूँगा? बादशाह ने कहा कि अगर वो इतना बाकमाल है तो इसे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वो वहीं से हमारी आरज़ू पूरी कर सकता है। ये बेचारा बेदिली से चला, ज़्यादा राह लिया, चलता भी रहा और सोचता भी रहा कि 6 माह का सफ़र भला 15 दिनों में कैसे मुमकिन है। जब बैरून शहर आ गया तो उसे कोई ख्याल आया। घोड़े से उतरा, सर बरहना किया और सुए आसमान मुँह करके कहने लगा कि ए रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रब अली अलैहिस्सलाम, ए रब हसन अलैहिस्सलाम, मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी का मामला है। अगर तू बरहक है तो तू अपने नुमाइंदे हसन अलैहिस्सलाम को इसी जगह भेज दे। अगर तू कादिर है जैसा कि मैंने मुसलमानों से सुना है तो मेरे लिए सब कुछ मुश्किल है और तेरे लिए सब कुछ आसान है। तू वो कर सकता है जिसका कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो औंधे मुंह बहालत सजदा हो गया और अपनी तरफ से जो दुआ हो सकती थी मांगी। इसी आलम सजदा में था कि किसी ने पाँव पर छड़ी मारकर कहा कि उठ, क्यों यूं फरियाद कर रहा है, क्या बात है? ये हैरान होकर उठा, देखा तो एक खुशपोश अरब खड़ा हुआ है। उसने सलाम किया, उसने जवाब सलाम दिया और पूछा क्या बात है? उसने कहा अगर तू वो है कि जिसकी दुआ मैंने मांगी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको मेरी आरज़ू मालूम होगी, और अगर वो नहीं है तो अपनी राह ले, मुझे न सता। उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि मैं ही हसन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम हूँ। जा शाहचीन को इत्तला दे, मैं यहीं तेरा इंतज़ार करता हूँ। ये सुनते ही वो आपके कदमों पर गिरा, अपनी आंखें आपके कदमों पर मलने लगा और कहने लगा कि पहले मुझे अपने दीन का कलमा पढ़ाइए, फिर दूसरी बात करेंगे। हम पहुँच गए किताब के सफ़ा 527 पर।
اب لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، وہ واپس شہر میں گیا، شاہ چین کو بتایا، شاہ چین شاہانہ استقبال سے آپ کو لے گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اور کام بھی ہیں، تو دونوں لاشیں منگوائی گئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دست دعا بلند کر کے عرض کیا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، ان دونوں کو زندگی عطا فرما۔ وہ دونوں اٹھ بیٹھے، امام حسن علیہ السلام کے قدم بوس ہوئے۔ آپ نے شاہ چین سے کہا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دینا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی آپ اٹھے اور چند لمحوں میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ بہار میں اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بہار میں محمد ابن اسحاق سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کام ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر ہماری سفارش کر دیں کہ ہمیں کچھ تحریر کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور وعدے پر اعتبار نہیں تو تحریر پر کیا اعتبار کرے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے پھر تجھے کس بات کی فکر ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تمہاری تحریروں سے زیادہ پکا ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا سن 14 ماہ کا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان نے عذرائے مذاق امام حسن علیہ السلام سے کہا آپ کے بابا تو ہماری سفارش نہیں کرتے، آپ ہی کر دیں۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی آغوش سے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ابو سفیان کی داڑھی پر رکھا، دوسرا اس کی ناک پر رکھا اور فرمایا دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، میں تیری سفارش کر دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شہزادے کا منہ چوم کر فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے یحییٰ کی طرح بچپنے میں مبلغ علم غیب بیٹا عطا فرمایا ہے۔ پھر اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، نمبروں کے اوپر ہم نہیں جاتے کیونکہ نمبروں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ یہ ہے شہد اور دودھ، بس اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ آخری پوائنٹ ہے، یعنی جو آخری ہیڈنگ ہے اس ٹاپک کی جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرد عورت اور عورت مرد، تو اس کے آخری میں لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے شہد اور دودھ، لکھا ہے اکثیر العبادات کتاب ہے، اس میں ابراہیم ابن کنیز سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، انہیں پیاس لگی، انہوں نے غلام سے پانی لانے کو کہا، پانی لانے میں کچھ دیر ہو گئی، انہوں نے ستون مسجد پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا بار الہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند پیاسا ہے۔ میں نے دیکھا ستون سے پانی بہنے لگا، آپ نے خود پیا، پھر ہمیں بھی پلایا، ہمیں پیاس نہیں تھی لیکن شوقیہ پینے لگے، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں اسی ستون سے شہد اور دودھ بھی پلا سکتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ضرور پئیں گے، نوازش فرمائیں۔ آپ نے پھر دست دعا بلند کیے، ستون مسجد پر ہاتھ رکھا، ستون سے دودھ اسی طرح جاری ہوا جس طرح کہ نالی چلتی ہے۔ جب ہم نے پیا تو اس میں شہد آمیختہ تھا۔ سامعین یہاں پر یعنی کہ کتاب کے صفحہ نمبر 528 پر یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے بتا دیں کہ اگلی ریڈنگ میں ہم جو سبق پڑھیں گے، چیپٹر پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے اخلاق و علم، اور یہ تمام تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔